أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ابھی تک کہ ہم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، فرعون کے اس میں پہنچ گئے، اس نے کچھ سوالات کیا، آپ نے جواب دیے۔ اب آگے کیا بات چیت ہوئی اس پہ ہم غور کریں گے۔ ہاں، اب ان کے اوپر ایک تہمت لگا، دیوانگی کی تہمت۔ اب اس کے بارے میں کیا ہوا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دو ٹوک اور خاطر جواب دیا جس سے وہ لاجواب اور عاجز ہوگا، تو اس نے کلام کا رخ بدلا اور موسیٰ علیہ السلام سے نے جو یہ کہا تھا میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو اس نے اسی بات کو اپنے سوال کا محور بنایا اور کہا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ بہت بعید ہے کہ فرعون نے واقعاً یہ بات مطلب کے لیے کی ہو، بلکہ زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا تھا اور تحقیر کے طور پر یہ بات کہی تھی۔ یہ جو اس کا جملہ ہے سورہ شعراء کی 23ویں آیت میں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیدار اور سمجھدار افراد کی طرح اس کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھا کہ گفتگو کو سنجیدگی کے پر محمول کریں اور سنجیدہ ہو کر اس کا جواب دیں۔ انہیں بول دیا کہ بھئی یار دیکھو بولے یہ رب العالمین کیا چیز ہے، آپ سنجیدہ ہو کر جو تو آپ اس کا، اور چونکہ ذات پروردگار عالم انسانی افکار کی دسترس سے باہر ہے، لہذا انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کے آثار کے ذریعے استدلال قائم کرے۔ اللہ یہ ہے ایسا بتا دیتے تو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا، تو اب اس کے جو آثار ہیں، آثار سے مؤثر کو بتانا جو بولتے یہاں پر جو آثار کے ذریعے استدلال قائم کرے، لہذا انہوں نے آیات آفاقی کا سہارا لیتے فرمایا خدا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم یقین کا راستہ اختیار کرو۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 24۔ یعنی کیا ہے کہ بھئی اس کو یہ سمجھ میں یہ رب العالمین کیا چیز، اللہ تعالیٰ کا رب کے بارے میں معرفت اس کو پوری طرح ہے تو وہ تو سمجھ میں نہیں آتی تھی اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو پہچاننے کے آثار ہیں، اس کی جو خلقت ہے، اس کی طرف توجہ دلا کے آپ نے یہ بتایا کہ جو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے دونوں کے درمیان ہے سب کا پالنے والا پروردگار یہ ہے رب العالمین، بولتے ہیں پالنے والا۔ اتنے وسیع اور عریض اور باعظمت آسمان اور زمین اور کائنات کے رنگ برنگی مخلوق جس کے سامنے تو اور تیرے چاہنے اور ماننے والے ایک ذرہ ناچیز سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے، میرے پروردگار کی آفرینش ہے اور ان اشیاء کا خالق و مدبر اور ناظم ہی عبادت کے لائق ہے، نہ کہ تیرے جیسے کمزور اور ناچیز مخلوق۔ اتنی بڑی کائنات تو اس کی ناچیز چیز، اس کے مقابلے میں تو ہے کیا؟ تو اس کے مقابلے میں تیرے جو ہے اس کی عبادت کو چھوڑ کے تیرے طرف عبادت کریں گے لوگ۔ لیکن عظیم آسمانی معلم کی اس قدر محکم بیان اور پختہ گفتگو کے بعد بھی فرعون خواب غفلت سے بیدار نہ ہوا۔ اب جب ہو گیا شیطان اس پہ حاوی ہے، اس نے اپنے ٹھٹی مذاق اور استہزاء کو جاری رکھا اور مغرور مستکبرین کے پرانے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے، اب وہ جو ہے تو جو پرانے مستکبرین اور جو ظالم لوگ جیسا کرتے تھے وہی بات انہیں دہرایا۔ ابھی قرآنی الفاظ میں جو ہے یہاں پہ ہے، اپنے اطراف میں بیٹھنے والوں کی طرف منہ کر کے کہا کیا سن نہیں رہے ہو کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 26 میں، یعنی لوگوں کو بول کر سن رہے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ رسول ہے، رب العالمین کر رہا ہے، رب العالمین، یعنی جو باتیں آپ نے یہ دلائل کے طور پہ پیش کی تھی اس پہ ذرا بھی غور نہیں کرتے ہوئے اس طریقے کی انہیں بات معلوم ہے کہ فرعون کے گرد کون لوگ بیٹھے ہیں، اسی خماش کے لوگ تو ہیں صاحب زور وزر یا پھر ظالم اور جابر معاون۔ یہ اس کے ساتھ بھی جو تھا ایسی ظالم جابر لوگ بیٹھے تھے۔ وہاں پر فرعون کے اطراف میں 500 آدمی موجود تھے جن کا شمار فرعون کے خواص میں ہوتا تھا،
اس طرح کی گفتگو سے فرعون یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی منطقی اور دلنشین گفتگو اس گروہ کے تاریک دلوں میں ذرا بھر بھی اثر نہ کرے اور لوگوں کو یہ باور کرا لے کہ ان کی باتیں بے ڈھنگی اور ناقابل فہم ہیں. انہیں 500 لوگوں میں سے کسی پہ بھی اثر نہیں ہونا، اس لیے کیا کرا، ان کو یہ جو ہے کیا بول رہے، کیا ہے یہ شخص، کیا کہہ رہا ہے. مگر جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی منطقی اور جچی تلی گفتگو کو بغیر کسی خوف و خطر کے جاری رکھتے ہوئے فرمایا، تمہارا بھی رب، تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب. یہ نہیں بتایا کہ خالی یہی آسمان سے زمین تک کے سب کی چیزوں کا خالی تیرا بھی رب، تیرے باپ دادا کا بھی رب ہے. اللہ تعالیٰ کا تعارف اس طرح سے کرا ہے اس کا. دراصل بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو آفاقی آیات کے حوالے سے استدلال کیا، اب یہاں پر آیات نفس اور خود انسان کے اپنے وجود میں تخلیق خالق کے اسرار اور انسانی روح اور جسم میں خداوند عالم کی ربوبیت کے آثار کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تاکہ وہ عاقبت نا اندیش مغرور کم از کم اپنے بارے میں تو کچھ سوچ سکیں خود کو، اور پھر اپنے خدا کو پہچانے. یعنی اپنے بارے میں تو سوچیں. پہلے استدلال انہوں نے آیات الہی سے کرا کہ یہ آسمان اور زمین وغیرہ کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے اس کا پروردگار وہی ہے. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ استدلال کر کے بھی تو اور تیرے باپ دادا کا رب، یعنی اب انسان کے نفس کو جھنجھوڑے، اس کی نفس کو جھنجھوڑے، تو بھی کہا، تو اپنے بھی سوچا تو خدا کو پہچان سکتا. لیکن فرعون اپنی ہٹ درمی سے پھر بھی باز نہ آیا. اب استہزاء اور مسخرہ پن سے چند قدم آگے بڑھ جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو جنون اور دیوانگی کا الزام دیتا ہے. چنانچہ اس نے کہا، جو پیغمبر تمہاری طرف آیا ہے بالکل دیوانہ ہے. یہ تو لوگوں کو بول رہا کہ جو پیغمبر آیا ہے یہ دیوانہ ہے. یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 27 میں وہی تہمت جو تاریخ کے ظالم اور جابر لوگ خدا کی بھیجے ہوئے مصلحین پر لگاتے رہتے. یہ بھی لائق توجہ کہ یہ مغرور فریبی اس حد تک بھی روادار نہ تھا کہ کہے ہمارا رسول. تم یہ نہیں بولا، اس نے کیا بول رہا ہے معلوم، یہ تمہارا کا لفظ استعمال کرا. پیغمبر جو تمہاری طرف آیا بول رہا ہے، یعنی ہماری طرف آیا نہیں، تمہاری طرف آیا ہے، ہماری طرف بھیجا ہوا ہے. بلکہ کہتا ہے کہ تمہارا پیغمبر تمہاری طرف بھیجا ہوا، کیونکہ تمہارا پیغمبر میں طنز اور استہزاء پایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس میں غرور اور تکبر کا پہلو بھی نمایاں ہے کہ میں اس بات سے بالاتر ہوں کہ کوئی پیغمبر مجھے دعوت دینے کے لیے آئے. موسیٰ علیہ السلام پر جنون کی تہمت لگانے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے جاندار دلائل کو حاضرین کے اذہان سے بے اثر بنایا جائے. لیکن یہ ناروا تہمت موسیٰ علیہ السلام کی بلند حوصلوں کو پست نہیں کر سکی. انہیں بول رہا مگر آپ کے حوصلوں کو پست نہیں کر سکی. انہوں نے تخلیقات عالم میں آثار الہی اور آفاق و انفس کے حوالے سے اپنے دلائل کو برابر جاری رکھا اور کہا کہ وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اگر تم عقل و شعور سے کام لو. یہ جو تو آپ نے اس کو پھر سے بتایا کہ بھئی یہ ہے. یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 28 میں ہے. یہاں پر ہم ابھی تک کے جو وہ کر رہے ہیں کہ کیسا استقلال اور کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تو فرعون سے مباحثہ کر رہے ہیں، اور فرعون کتنا ان کی ہنسی اڑانا چاہ رہا ہے، کتنا ان کو جو ہے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مگر آپ کے استقلال میں ذرا بھی فرق نہیں آیا. اگر تمہارے پاس مصر نامی محدود علاقے میں چھوٹی ظاہری حکومت ہے تو کیا ہوا، میرے پروردگار کی حقیقی حکومت تو مشرق و مغرب اور اس کے تمام درمیانی علاقے پر محیط ہے، اور اس کے آثار ہر جگہ موجودات عالم کے پیشانی پر چمک رہے ہیں. اصولی طور پر خود مشرق و مغرب میں آفتاب کا طلوع و غروب اور کائنات عالم پر حاکم نظام شمسی ہی اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں. لیکن عیب خود تمہارے اندر ہے کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، بلکہ تمہارے اندر سوچنے کی عادت ہی نہیں. آپ کیا بول رہے ہیں، سوچنے کی عادت ہی نہیں. یہ سورہ شعراء کی 28 آیت. دراصل یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے طرف جنون کی نسبت کا بڑے اچھے انداز میں جواب دیا. دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیوانہ میں نہیں ہوں دیوانہ. جو عقل نہیں رکھتا ہے وہ دیوانہ ہوتا. تو وہی بول رہے ہیں کہ شعور دیوانہ میں نہیں ہوں، بلکہ دیوانہ
اور بے عقل وہ شخص ہے جو اپنے پروردگار کے ان تمام آثار و نشانات کو نہیں دیکھتا. یہ سارے آثار جیسے ہیں تو دیوانہ وہ ہے، دیوانہ وہ نہیں ہے جو آثار دیکھ کے خدا کو تعارف کرا ہے. خدا کو تعارف عالم وجود کے ہر در و دیوار پر ذات پروردگار کی اس قدر عجیب و غریب نقوش موجود ہیں. پھر بھی جو شخص ذات پروردگار کے بارے میں نہ سوچے اسے خود نقش دیوار ہو جانا چاہیے، یعنی وہ بھی جو ہے تو نقش دیوار ہو کے ختم ہو جانا چاہیے جو نہ سمجھے کوئی. ان طاقتور دلائل نے فرعون کو سخت بوکھلا دیا. اب اس نے اسی حربے کا سہارا لیا جس کا سہارا ہر بے منطق و طاقتور لیتا ہے، اور جب وہ دلائل سے عاجز ہو جاتا ہے تو اسے آزمانے کی کوشش کرتا ہے. فرعون نے کہا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا. یہ پہلا ڈرانا اس کا کہ میں تم کو قیدی بنا دوں گا. میں تمہاری، یہ جو ہے سورہ شورا کی 29 آیت میں، میں تمہاری اور کوئی بات نہیں سننا چاہتا، میں تو صرف ایک ہی عظیم الہ اور معبود کو جانتا ہوں اور وہ میں خود ہوں. انا ربکم الاعلی بولا تھا نا اس نے. اگر کوئی شخص اس کے علاوہ کہتا ہے تو بس سمجھ لے کہ اس کی سزا یا تو موت ہے یا عمر قید جس میں زندگی ختم ہو جائے گی. ایسا ڈرا. در حقیقت فرعون چاہتا تھا کہ اس قسم کی تیز اور تند گفتگو کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ہراساں کرے تاکہ وہ ڈر کر چپ ہو جائے، کیونکہ اگر بحث جاری رہے گی تو لوگ اس سے بیدار ہو جائیں گے، اور ظالم و جابر لوگوں کے لیے عوام کی بیداری اور شعور سے بڑھ کر کوئی اور چیز خطرناک نہیں ہوتی. ظالم لوگ اس سے ڈر جاتے کہ بھئی کوئی جو ہے ان کی باتوں سے عقل کی طرف رخ کرے اور ایک اچھے راستے کی طرف چلانا جائے. اس لیے کیا ہے ان کو اب سزا دوں گا، قتل کر دوں گا، قید کر دوں گا، یہ جو تو ڈرانا شروع کیا اس نے تاکہ لوگ ایک تو خود گھبرا جائیں اور یہ گھبرا جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر جائیں اور انہوں جو تو اس جو آپ مشن سے دور ہو جائیں. یہ جو ہے فرعون کی اس گفتگو اور اس سے یعنی ایک ایک ہم چیز پہ غور کرتے جا رہے ہیں. پہلے آپ نے دلائل پیش کرے، اس کے بعد اب وہ دلائل سن لینے کے بعد یہ کرنے کے بعد ان کو دیوانہ بولا تو آپ نے اس کو یہ بتا دی کہ عقل تیرے پاس نہیں ہے. عقل ہوتی تو جو ہے تو یہ سارے دلائل کے بعد دیوانہ تو ہے. اب اس کے بعد کیا ہے آپ کو اس طرح سے ڈرانا چاہتا ہے کہ آپ کو قتل کر دے گا، آپ کو قید میں ڈال دے گا، کیونکہ رب تو میں اکیلا ہوں، میرے سوا کوئی رب نہیں. یہ آپ کو ڈرا کے، آپ کو خوف دلا کے آپ کے مشن سے دور کر دینا. مگر آپ ایک بھاری مشن پر تھے اور اللہ نے آپ کو رسول بنایا تھا. آپ جو تو مستضعفین یعنی بنی اسرائیل کو اس کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے آئے تھے، اور یہ مشن کو آپ جاری رکھا اور آگے جو قدم بڑھاتے گئے. انشاءاللہ اب جو اگلے اس میں آپ کے اگلے قدم کیا رہے اور کیا اس کی اور آپ کی جو بحث و مباحثہ ہوا اس پہ تبصرہ کریں گے، اس کے بارے میں جانیں گے. اب آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ